تو اللہ تعالیٰ تو تم کو لا کر نہیں دیا، دین جو دیا وہ اپنے محبوب کے ذریعے سے دیا۔ اچھا پھر یہاں پر ایک سوال میرا، تم کو رب پر تم ایمان رکھتے ہو تو کیا رب محتاج ہے اپنے نبیوں کا بھی؟ عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ رب تو وہ ہے فعال لما یرید، وہ بالکل بے نیاز ہے، اللہ الصمد، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ دین کے دینے کے لیے تو نے نبیوں کو کیوں استعمال کیا؟ سوال ہے تو مطلب کیا ہے؟ بندے کہاں اس قابل ہیں کہ میں راست عام بندوں کو دین دوں؟ اوقات ہے ان کی، اللہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں رکھا ایک چوکھٹ قائم کر کہ میں حق دوں گا لیکن کسی چوکھٹ کے بغیر نہیں دوں گا۔ اور وہ چوکھٹ جس کو اللہ تعالیٰ بنا ہے وہ کتنی عظمت والی چوکھٹ ہے۔ نصرت میں تو نماز پڑھو بولو، ذکر کرو بولو، تلاوت کرو بولو، رات میں تہجد میں اٹھ کے خوب رو رو کے آنکھیاں موٹے کر لو بولو، روزانہ قرآن کی تلاوت کرو بولو، عمرے کو وجہ ترغیب دے کر ذکر کرواؤ، اعمال کرواؤ، اس کے بجائے اولیاء 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 اولیاء۔ بابا بہت لمبا زندگی کے تھکا دینے والا سفر کر کر اس منزل پر پہنچے، خدا کی قسم سے بات کوئی راستہ نہیں ہے۔ رب کا نظام ہے کہ رب بغیر چوکھٹ کے نہیں دیتا، بغیر سبب کے نہیں دیتا۔ کہے کہ مجھے پھر اب میں دعویٰ کروں کہ میں ہی حق دیتا ہوں، غلط۔ لیکن وہ نظام معلوم کا قرآن حدیث کے اندر میں کہ جس سے رب دیتا ہے حق کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ رب حق دینے کا خدا کا نظام کیا ہے؟ 300 برس کے بعد کا نظام، یا 200 سال پہلے کا نظام، یا 100 برس کے پہلے کا نظام، یا پیر کا نظام، یا استاد کا نظام، یا مسجد کے ممبر و محرابوں کا نظام؟ نہیں۔ جا قرآن حدیث کی طرف میں رب حق دیا بھی تو اپنے نبیوں میں، بلکہ میرے آقا امام الانبیاء کو، میرے محبوب کیا فرما دیا کہ دین میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ بندوں کو دے دو۔ نہیں، قل هو اللہ احد قل ان الصلاۃ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میں تم کو دے رہا ہوں، تم دو، راست نہیں دیا۔ اب تو یہ گمراہ یہ کہنا شروع کر، قرآن ہے نا تمہارے پاس، پڑھ لو قرآن کی تفسیر، کان میں لگا کے سنو، واٹس ایپ میرا بیان سنو، سب سے زیادہ کی طلب کیوں؟ یہ سب ذیل کی چیزوں میں اصل بنا دیا گیا ہے جس سے گمراہی ہو رہی ہے۔ اصل کیا ہے؟ رب نظام قائم کیا ہے حق کے دینے کا، اور قیامت تک کے لیے اسی نظام سے لوگوں کو حق ملے گا۔ اور وہ نظام کون سا ہے؟ کہ اللہ نے اپنے حق کو دیا اپنے نبیوں کے ذریعے سے۔ اب نبیوں میں امام الانبیاء کے بارے میں بھی اپنے میرے آقا نے اپنی ذات کے معاملے کو صاف کر دیا، تمہاری میری احتیاط کے لیے۔ شہادت کا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ، اللہ یہاں بندہ بول رہا، اور قرآن میں تو نور کہاں؟ وہ نور کہنا بھی خدا کی قسم حق ہے، یہ بندہ کہنا بھی ہے۔ یہ بندہ کہنا مسلمانوں کے لیے ہے، نور کہنا مومنوں کے لیے ہے۔ خدا تو وہی بات نہیں کرتا، ایمان عقیدہ ختم ہو جائے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور، قرآن میں اللہ نے فرمایا، کس کے لیے فرمایا؟ مومنوں کے لیے فرمایا۔ اور یہ جو فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم نے اپنا بندہ اور رسول بنایا، یہ مسلمانوں کے لیے فرمایا۔ اب مسلمان مر کر ہی اگر قبر میں جائے، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں مسلمانوں کے قبرستان میں جا کر گڑ جائے، کیونکہ قبر کے اندر میں جو چلے گا وہ مسلمان ہونا نہیں چلے گا، مومن ہونا چلے گا۔ مسئلہ اندھوکناک نہیں ہے بیٹا، اس کو اندھوکناک بنا دیا گیا ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ مسئلہ کو جماعت کا رخ دے کر امت کو بہت دور کر دیا گیا میرے آقا سے۔ قبر میں اسلام نہیں چلے گا، اسلام کی پرستش تو قیامت میں ہوگی۔
اگر ایمانی تیرے پاس میں نہیں ہے جو قبر میں یہی فعل اگر ہو جائے تو وہاں تو مسلمانوں میں کیسا اٹھایا جائے گا؟ ختنہ کراؤ، ٹوپی کیوں پہن رہا، رومال کیوں پہن رہا؟ ہاں، یہ سوالات دوبارہ یہ جو کرے گا کان پکڑ کے میں خانقاہ کے باہر پڑھوں گا اس کو. وہ آئیں گے میرے بچے، وہ قومیں، وہ میں جانے انہوں جانے، میں ان کو اپنے ساتھ میں بٹھاؤں، اپنے گود میں بٹھاؤں، میرے دل میں بٹھاؤں، یا میں ان کے پاس میں جا کر بیٹھوں؟ میرے اوپر کسی کی حکومت کیوں چلے گی؟ جن کو نہیں سمجھ رہا آ رہا ہے بازو بیٹھو، اب تو قومیں آئے گی، اتنا دل مردہ ہے تو رہو میرے ساتھ میں. تم اٹکانے کی کوشش کرو گے کہ کون سی مسلک، کون سا جماعت، کون سی قوم، کون سی برادری. ابھی علی کا سپاہی سننے کو تیار نہیں ہے اب. ہاں، زیادہ اگر تم لوگوں کو پریشانی ہوگی نا تو اٹھ کر میں خود چلے جاؤں گا ان کے پاس میں. ہاں، پھر ڈھونڈتے رہنا کہ کہاں ملے گا. ملوں گا، چھپوں گا نہیں. کیوں؟ آنکھ لے کر چل رہا ہوں میں، چھپوں گا کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ کہیں بھی بیٹھ جاؤں میں، مسجدوں میں ڈھونڈو تو نہ ملو، مندروں میں دکھ جاؤں، گرجا گھروں میں دکھ جاؤں. دل مردہ ہو تو رہو میرے ساتھ میں. اگر اتنا ضبط چھوٹا ہے تمہارے اندر میں تو مسلک اور جماعت کو یا اسلام کو اور مذہب کو لے کر چلنے والے ہو تو نہیں. اسلام آفاقی پیغام ہے، رحمت العالمین کی امت ہے ساری انسانیت. یہ نالی کے کیڑے بننا نہیں ہے، بلکہ وہ صدق قلبی کے ساتھ ہے. اظہار ہم نے 4 دن پہلے ہی کر دیا تھا، یہ مجلسوں کے ہونے سے پہلے ہی، کہ خانقاہ محمدی کا نظام اب جن کو میرے بزرگوں کے آقاؤں کی چوکھٹ پر ماتھے کا ٹیکنا ہی کھٹکے، اور جن کو ہمارے مریدوں کا ہماری قدم بوسی کا کرنا ہی اٹکے، اور جن کو خانقاہ محمدی کے گیٹ پر آ کے عظمت کے سامنے جھکنا ہی کھٹکے. ارے بابا، اتنا الرجی والا، اتنا ایسیڈیٹی والا میرے پاس میں کیوں ہے؟ تیرے پاس میرے پاس کوئی بلا نہیں ہے. تو مجھے سمجھ کافر اور مشرک، اور چل چھٹی کر لے. خامخواہ کہ تیرے اندر کی ڈکاروں سے مجھے پریشان مت کر، تیرے اندر کی ڈکاروں سے مجھے پریشان مت کر، اندر کی بدبو سے تو مجھے پریشان مت کر. بعض لوگوں کے اندر میں بدبو ہوتی ہے، بات کرتے تو بدبو آتی ہے. ہو سکتا میرے کو بھی ہو، تم کو بھی ہو، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بعض لوگوں کے منہ میں بدبو آتی ہے تو بات کرتے ہی تو جن سے بات کرے انہیں بھی کیا کرے گا؟ مجبوری کو بات تو کرے گا، لیکن یوں دیکھے گا، ادھر ادھر منہ پلٹائے گا. آتی نا بدبو؟ شاید صاحب تمہارے پاس آتی ہے؟ آنے والوں سابقہ تو پڑھا ہونا نا. اچھا، جہاں تو تجربے کے لیے رمضان میں تو ہوتا ہے. کیا کرتا ہے آدمی؟ ذرا چھپا چھپا کے بات، یہ دستی کو منہ کو دستی لگا لیتا، ذرا ادھر ادھر. اور سننے والا بھی کب پیچھا چھوٹتا کی، کب چھوٹوں کی یہاں سے، کیونکہ بدبو آ رہی ہے، پھگ 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 پھگ. تو کیا کوشش کرے گا کہ چھوٹو یہاں سے، جلدی جلدی چھوٹو، جلدی چھوٹو. کیوں کہ بدبو برداشت نہیں کر سکتا ساتھ. تو پھر وہ لوگ کیا کر لیتے ہیں کہ وقتی طور پر الائچی کھا لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ اچھا عطر لگا لیتے ہیں تاکہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو. آج مسلمان اپنے اسلام کو پیش کر کے بدبو کے ساتھ جو پیش کر رہا ہے تو قومیں نفرت کر رہی ہے مسلمانوں سے. قوموں کو خدا کی قسم اسلام سے نفرت نہیں ہو سکتی، مسلمانوں سے نفرت. کیونکہ یہ مسلمان اپنے اندر کی بد اخلاقی کی، بد کرداری کی اور انسانیت کی ہمدردی نہیں، انسان کی دشمنی کی یہ بدبو لے کر ان سے بات کر رہا ہے. تو مجبوری کو بات سنے گا، اس کے بعد میں تو منہ موڑ کر بھاگ جائے گا وہاں سے. آج عمومی طور پر مسلمان اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے انہیں دھیڑ، انہیں چوڑا، انہیں چمبا، انہیں وہ مسلک کا، انہیں یہ جماعت کا، انہیں وہ، انہیں یہ بدبو والا بن گیا. کون قومیں تیار ہوگی؟ تمہاری بیوی تمہاری سینے کو تیار نہیں ہوگی. بیچارے جن کے منہ میں بدبو آتی ہوتی ہے، بیوی سے پوچھو کہ بچوں سے پوچھو، مجبوری ہوتی ہے ان کی، برداشت کرتے ہیں. ہوتا ہے کیوں نہ، مگر رغبت کے ساتھ نہیں رہتے، مجبوری کے لیے رہتے ہیں. ایسے میرے بچوں معاف کرو، تم لوگ ایسی بدبو اپنے اندر میں کسی انسان کے متعلق مت لاؤ. اس لیے کہ انسان ہے، چاہے کسی برادر یا قوم کا کیوں نہ ہو، اس کی نفرت وہ بدبو نہیں بلکہ محبت اور اخلاق. سمجھ میں آ رہی ہے یہ کیسے؟ اس لیے وہ نفرت کو ختم کرو اور عصمت کو پیدا کرو اس معنی میں کہ وہ خود
خوشبو والے نبی کی اولاد ہے حضرت آدم علیہ السلام. کون ہے؟ خوشبو والے آدم علیہ السلام نبی ہیں. خوشبو والے نبی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ہم ان سے محبت کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد سے. تو پھر کسی قوم کی نفرت ہمارے اندر میں ہوگی؟ اب یہ دکان چلانے والے اسلام کے نام پر تو بولے نا کافروں کے خلاف جہاد ختم کرو، قتل کرو اور بم بلاسٹ کرو اور ان کو ہلاک کر دو، نفرت کرو. کوئی ایسا مبلغ تم دکھا؟ مسجدوں میں تو چیخیں مارتا ہے دوسرے قوموں کی دشمنی پر، لٹریچر لکھتا ہے، کتابیں لکھتا ہے، لیکن دکان لگائے تو وہاں لگ جاتا ہے کہ خالی مسلمان آنا میری دکان پر، میری مسلک کا ہی آنا، دوسرا نہیں آنا. دنیا کے بارے میں خوشامدی کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، اور دین کے بارے میں نفرت کا پیغام دیتا ہے. گھر میں کوئی تقریب ہو چلے اور چٹی کے آغاز ولیمے کے بیٹے کی، تو وہاں پر یہ لکھ کر لگا دیتا ہے کہ میری مسلک کے لوگ آنا، میرے مذہب کے لوگ آنا، دوسرے نہیں آنا. بلکہ دعوت دے کر بلاتا ہے کون ہے جو یہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، کیا سمجھ رہا ہوں، اور فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں سرپنچ صاحب آ رہے ہیں. وہاں تو قبول، اور مسجد میں انہوں کیوں آئے؟ ان کو حضرت کیوں خلیف بٹھا دیا؟ ان کے گلے میں شیشہ رومال کیوں دے رہے حضرت؟ تجھے کھجلی ہے تو نکل باہر گیا سے، تیرے بابا کی جاگیر نہیں ہے شیشہ رومال، یہ میرا ہے، میں جس کو چاہے عطا کروں. باقی عطا تو میں کرتا ہوں، میں کھینچتا نہیں ہوں، میں مگر کھینچ لیے جاتے ہیں قدرت سے، پھر میں بچا نہیں سکتا. اور کھینچتے بھی میرے آقاؤں کی طرف سے خود نہیں کھینچتے، بلکہ اس کو بہت موقع دیتے رہتے ہیں. اور جو مرید اتنا ہمت والا ہو کہ روح کو دے سکے، جان کھینچ جائے لیکن رومال نہ کھینچے، ان کو وہ بچاتے ہیں. یہ تو سیٹ نوکری میں رکھیں گا، نہیں تو سسرال ویسا بولیں گا، نہیں تو سسرال والے ویسا بولیں گے، نہیں تو وہاں پر گئے تو ہماری پہچان ہو جائے گی. وہ تو کھینچنے والا ہے. آج نہیں تو تیرا پیر نہیں سنبھال سکتا تجھے. دھوکے میں مت رہے، ڈیوٹی پہ نکو، دکان پہ نکو، وہاں گئے تو نکو، یہاں پہ تو نکو. تیرے پاس تو اس کی عظمت اتنی ہو کہ جان چھوڑ دے لیکن رومال نہ چھوڑ، تو وہی مرید ٹک سکے گا. سمجھ میں آئی؟ اور جن کے پاس سے چشتیہ رومال چھن جاتا ہے وہ میرے اطمینان، میرے بھروسے کے لیے مجھے زیادہ حماقت ہو جائے گی. مجھے ٹینشن سے فری کرنے کے لیے میرے اولیاء کا انتظام ہے. وہ یہ تو میں گھٹتے رہتا ہوں کہ میرا اتنا مرید بیچارہ، اتنا فرمبردار آج نظر نہیں آ رہا، اور اتنا فرمبرداری کرنے والا بیچارہ کو نہیں. تو میرے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے رومال کو کھینچ لیتے ہیں اور مجھے ٹینشن فری کر دیتے ہیں کہ اب تم اپنا سمجھ ہی نہیں سکتے اس کو، تم اس کو اپنا سمجھ ہی سکتے. چکر ختم ہو جائے گی نہیں. گتے داری ٹھیکے داری تو میں لیا ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. متکبر کہو، فرعون کہو، مجھے کوئی پرواہ کی بات نہیں. حماقت بولو، کچھ بھی بولو، سب کے لیے میں تیار ہوں. لیکن خانقاہ محمدی کا نظام ہے. اب وہ میرا معاملہ ہے، میرے آقاؤں کا معاملہ ہے کہ جو میں اپنے ساتھ میں لے کر چل رہا ہوں. لیکن ان معاملات کے اندر میں ذرا بچوں کو ایسا مت کراؤ، پھر اتنی سختی مت کرو، ویسا مت کرو، اتنی پابندیاں نہیں. مجھے مشورہ نہیں دینا، مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں. میں سننے کو تیار نہیں ہوتا تو مشورہ دینے کی حماقت کیوں کر لے رہے ہیں؟ اور مجھے مشورہ دے کر تم کیوں خواہ کے حق کے نظاموں کے اندر میں درمیان کا روڑا بن رہے ہو؟ درمیان کا روڑا کیوں بن رہے ہو؟ روڑا بنیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ نظام ہے کہ کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے تو وہ آگ کو بجھانے کا ڈپارٹمنٹ کس کا ہوتا ہے؟ فائر بریگیڈ والوں کا. اور ان کے لیے کیا مراعات ہوتی ہے؟ قانون بھی ان کے لیے یہ ہے کہ کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے، ہزاروں انسانوں کی جانوں کو بچانا ہے، تو ان کو یہ اختیار اور مراعات دی جاتی ہے کہ درمیان میں اگر 3 آدمی بھی آ کر تمہاری گاڑی کو رکائے تو ان کو روندتے ہوئے چلے جاؤ. کوئی کیس نہیں بنے گا کیوں کہ وہ فائر بریگیڈ کے فائر بریگیڈ کی ذمہ داری ہے کہ ہزاروں کو آگ سے بچانا ہے. امت پوری بدعقیدگیوں کی طرف میں جھلس رہی ہے. اگر وہ ذمہ داری ہم کو دے گے تو ہم مسلک اور جنماتوں میں اور اپنے مریدوں میں، اپنے پیر اور خلیفاؤں میں اٹکیں گے، ہم تو مجرم ہو جائیں گے. میں اس کی جان نہیں لینا، جان لے لیں گے نہیں، اپنے ہاتھ سے مار دیں گے اس کو. کہ تیری ذمہ داری تھی کہ تو بازو ہٹ جاتا، ہارن دیے تجھے، ہم نے سائرن لگایا، اس کے باوجود بھی نہیں.
نہیں پھر وہ قانون میں وہاں پر تو کوئی ڈرائیور اگر کسی کو اگر ایکسیڈنٹ کر دے رون دے تو اس کو تو عمر قید ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، ان کے لیے نہیں رہتا یہ ڈرائیور کے لیے، کیونکہ فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کا ہی ہے، فائر بریگیڈ کے ڈپارٹمنٹ کا ان کے لیے مراعات ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت ان کو یہ رعایت کرتی ہے کہ درمیان میں اگر کوئی رکاوٹ کے لیے آ کر بیٹھے تو وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، یہ اپنا ہے کہ پرایا ہے، یہ گھر کا ہے کہ خاندان کا ہے، یہ سلسلے کا ہے کہ بے سلسلے کا، کچھ نہیں دیکھا جائے گا، روندے ہوئے ہم نکل جائیں گے۔ کیوں؟ اندھوکنا پستا ہے، رخ بدل چکا ہے، آگ لگ چکی ہے دین کے ناموں میں، عقیدے بالکل بدل چکے ہیں، اسلام کے نظام اسلام کے نام پر کچھ اور ہو چکے ہیں، دکانداریاں۔ تو پوری امت کے لیے ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے یہ درمیان میں آنے والے دو چار رشتہ دار ہو، سسرال والے ہو، دوست احباب ہو، خلیفہ ہو، مرید ہو، آل اولاد ہو، داماد ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، ہم مجرم ہو جائیں گے، ہماری یہ مجبوری ہے۔ وہاں کیا کریں گے؟ نہیں، ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ناشوں پر سے نکل کر چلے جائیں گے، رعایت نہیں کریں گے، بعد میں کوئی خلیفہ یہ نہیں کہنا، بعد میں کوئی مرید یہ نہیں کہنا، بعد میں کوئی مریدہ یہ نہیں کہنا، حضرت آپ کے ہم مرید تھے، غلام تھے، اور سب کچھ تو ہم آپ کے تابعدار تھے، پر اتنی رعایت تو ہمارے لیے نہیں رعایت نہیں ہوگی یہاں۔ سمجھ میں آگی نا؟ کیونکہ یہ ذمہ داری ان کی الگ ہوتی ہے، دی جاتی ہے ان کو، نہیں وہ حضرت بیانوں کے اندر جیسا بدعقیدوں کو بول دیتے ہیں ویسے ہی سلسلے والوں کو بھی سخت بول دیتے ہیں، یہاں رعایت نہیں ہوتی بابا، یہاں پر تو ہے خدا کے حق کے دینے کا نظام ہے، خدا محتاج نہیں، ہم تو بندے محتاج ہیں، لیکن وہ حق دیتا ہے تو واسطے انبیاء کے دیتا ہے۔ اچھا، انبیاء سے مقدس تو کوئی نہیں ہو سکتی، پھر امام الانبیاء سے مقدس رب کی نگاہ میں خدا کی قسم کوئی ہے ہی نہیں، قرآن بھی مقدس نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فرشتہ، کوئی عرش، کوئی فرش بالکل نہیں، ماننے کو تیار نہیں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ بعد از بزرگ ہوئی القصہ مختصر تھا، تو میرے آقا کے حق کے دینے کے لیے اب آگے قیامت تک حق دینا ہے، تو رب نے تو چوکھٹ بنایا میرے مصطفیٰ کو کہ میرے محبوب واقعی اللہ واقعی رسول جو میرے محبوب تمہیں دے تم اس کو لے لو، وہی حق ہے۔ رب نے بندوں کو کچھ نہیں دیا، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے بندوں کو دین دیا۔ اللہ کی چوکھٹ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ قادر ہونے کے باوجود میرے مصطفیٰ کو چوکھٹ بنایا، قانون ہے خدا کا۔ پھر میرے مصطفیٰ کو خدا کی قسم قیامت کے آخری لمحے تک بھی صاحب تصرف ہے۔ میرے مصطفیٰ بھی بے نیاز تھے، لیکن قانون خدا کے مطابق میں رب کی اس سنت کو پورا کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ نے بھی حق دینے کی چوکھٹ قائم کی ہے، چوکھٹ قائم کی ہے۔ اچھا، چوکھٹ کس کو بولیں گے؟ اس کو چوکھٹ ہے، دیکھو اندر کے دروازوں کو چوکھٹ نہیں ہے۔ چوکھٹ کا مطلب نیچے دیکھنا پڑتا وہاں پر، چوکھٹ کا مطلب نیچے دیکھنا پڑتا ہے، جہاں چوکھٹ نہیں ہے بنداس یوں دیکھ کے چل جا، پاگل کے سر چل جاتا وہاں پر، پر چوکھٹ ہے تو ٹھوکر کھائے گا وہاں پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، ہم سے قدم بوسی نہیں ہوتی تو ٹھوکر کھانے والا ہے، جا سمجھ رہا ہے چوکھٹ ہے، بغیر چوکھٹ کے تیرے باپ کی جاگہ نہیں ہے، خود مالک نہیں ہے کہ چلے جائے تو۔ وہ پیر پرستی کی کیا ضرورت ہے جی، وہ بزرگوں کی چوکھٹ پر ماتھا ٹیکنے کی کیا ضرورت ہے جی، اور وہ کیا ہے کئی کو ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تیرے باپ کا گھر ہے، محل ہے، مالک ہے، چلے جا بغیر چوکھٹ کے۔ چوکھٹ ہے حق کی راہ میں، چوکھٹ جھک کر جانا ہے، جھک کر جانا ہے۔ اگر چوکھٹ نہیں ہے، یہ مولوی کی مولویت نہیں ہے کہ چلے جا بنداس اللہ کو مان کر جنت تیرے مہمان کھانے کے لیے تیار ہے، بالکل نہیں۔ چوکھٹ ہے وہاں پر، رکنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ یہ حماقت کے اندر میں نہیں، میں سیدھا ہی چل جاتا ہوں، کیا کرے گی چوکھٹ اس کو؟ غنیمت ہے، انگوٹے پھوٹے پھر بھی نہیں سنبھلا، پیشانی بھی پھوٹ سکتی ہے تیری، ناک بھی پھوٹ سکتی ہے تیری، گھٹنا بھی پھوٹ سکتا ہے، کیوں کہ چوکھٹ کو تو نے نظر انداز کیا۔ امت جب چوکھٹوں کو نظر انداز کرتی ہے تو امت زخمی ہو جاتی ہے بدعقیدگی۔ آج امت
زخمی ہے کہ نہیں ہے؟ سب کچھ قبول کرے گا، نماز، تہجد، قرآن کی تلاوت، روزے کا اہتمام، بقرعید، رمضان، حج، عمرہ، علم، مدارس، سب کچھ قبول کرے گا۔ ارے چوکھٹ ہے رے پاگل، ٹھوکر کھائے گا؟ چوکھٹ ہے وہاں پر، چوکھٹ گھر کے مالک نے قائم کی ہے، رب نے قائم کی ہے، میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ بنائی ہے پہلے۔ واطی اللہ واطی الرسول، چوکھٹ اللہ نے قائم کی ہے اپنے محبوب کی، واطی اللہ واطی الرسول۔ اور ایک آیت شریفہ میں فرمایا کہ جو میرے محبوب تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تو ہے گی نہیں، میں بول رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جن سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کیا اللہ ماننا کیوں کو؟ اللہ منوا رہا ہے میرے مصطفیٰ کو، اللہ منوا رہا ہے میرے مصطفیٰ کو، چوکھٹ لگائی ہے، بنداس توحید کے نام پر میرے پاس سے متا شیطانی ایک آیا، ٹھوکر کھا کر ایسا گرا کہ آج تک گر رہا ہے وہ۔ 15ویں صدی کا مسلمان بھی اگر چوکھٹ کو نہ مانے میرے آقا کی عظمت کو، نہیں، راستہ فری ہے، یوں اوپر ہی دیکھ کر گیا تو جہاں چوکھٹ ہے وہیں پر گرے گا۔ اس لیے آج پوری امت عمل اور عبادت کے اندر کوئی اعتراض نہیں کرتی ہے، لیکن چوکھٹ پر یہ گر رہی ہے، ان کے گھٹنے زخمی ہو رہے ہیں، ان کے سر زخمی ہو رہے ہیں، آج حق ان کو نہیں مل رہا ہے، یوں دیکھتے جا رہے ہیں۔ وہ قدم سے نہیں جمتی ہوئی، وہ عظمت نہیں جمتی، وہ اولیاء کے گھروں کی زیارت اور ان کی چوکھٹوں پر ماتھوں کا ٹیکنا، اس کے بغیر جو قبول ہیں ہم بھی سلسلے نقشبندیہ کے ہیں، اور ہم بھی قادری سلسلے کے، اور ہمارے بھی قبرستان میں آ کر دیکھو چشتی صابری کا دبے لکھے ہوئے ہیں۔ بیچارے دارالعلوم دیوبند کے ایک مفتی سعید صاحب تھے، ابھی انتقال ہوا ان کا بمبئی میں، یہ کرونا کے اندر ان کا ایک بیان کا کلپ میں سنا، ہم سنا رہے تھے کہ دارالعلوم، میں بھی اپنی نظروں سے دیکھا جا کے، پہلے بہت ریسرچ کیا، میں دکھتا ہوں اتنا نادان بے وقوف اور سارے بڑوں کا میں چھوٹا ہوں، لیکن میرے غریب نواز نے راجن شاہ ولی نے مجھے تکبر کی بات نہیں لیکن کچھ کیا کہنا چاہیے، غریب نواز اپنی چوکھٹ کے جھاڑو دینے کی خدمت مجھ سے لینے طے کیا تھا، اس کے لیے بہت گھمایا، بہت بڑے بڑوں کے پاس پہنچایا۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، قدموں پر لکھا ہوا، لیکن انہوں نے زندگی میں اپنے نام کے ساتھ ساوی اور چشتی نہیں لکھا۔ لکھ بھی کیسے سکتے، وہاں تو وفاداری کا ثبوت چاہیے پہلے، لکھنے کی تمہارے اندر بھی ہمت ہی کہاں پیدا ہوگی؟ مرنے کے بعد تو تم مجبور ہو گئے، تمہارے لوگوں نے لکھ دیا وہاں پر۔ قبرستان قاسمیہ کے اندر میں اپنی نظروں سے دیکھا ہوں کہ قاری طیب صاحب کا نام جہاں لکھا ہوا ہے کندھے کے اوپر تو چشتی صاحب نے لکھا ہوا ہے، قاسم نانوتوی کا نام لکھا ہوا تو لکھا ہوا، میں خود نظروں سے دیکھا ہوں۔ مرنے کے بعد مجبور دوسرے لکھے نا مرحوم کو، کیوں؟ ہم جانتے ہیں کیوں کہ گھر کے بھیجیے، ڈر کس بات کا تھا؟ مرنے کے بعد وہ اپنے قبروں پر لکھا لیے، کیا کام آئے گا تم کو؟ باہر کی درود و فاتحہ سے تم بولتے کہ کام نہیں بنتا بغیر نسبت کے، تو صحیح بات ہے، زندگی میں تو تمہاری ہمت یہ نہیں رہی کہ تم اپنے نام کے ساتھ پوری دنیا میں قاسمی کو لکھانے کے اوپر تم اپنے آپ کو تیار کرتے ہو دارالعلوم دیوبند والوں، لیکن چشتی اور صابری مرنے کے بعد تمہاری قبروں پر مجبور ہو کر لکھا ہے۔ کیوں نہیں اپنی زندگی میں چشتی اور صابری؟ اس لیے کہ علماء حرم جو تھے جن سے تم کو چندہ ملتا تھا وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، تو اپنے اندر کے چور کو بچانے کے لیے تمہیں پوری زندگی کے اندر چشتی صابری نہیں دکھایا۔ اب کا حماقت کر رہے ہمارے سامنے اپنے سلسلے والے، ہم نہیں مانتے تمہارے سلسلے کو۔ چوکھٹ پر جو جھکنا نہیں جانتا، سلطان الہند کی چوکھٹ پر جو ماتھے کو ٹیکنا نہیں جانتا، صابر پاک کے آستانے پر خود کو لٹانا نہیں جانتا، ہم نہیں مانتے ان کی پیری مریدی کو۔ ہوں گے ان کی جگہ ہمارے، ہم حصے دار، ہم حساب لینے والے نہیں ہیں، لیکن دھوکہ دیا جائے گا کہ ہم بھی نقشبندی ہیں، ہم بھی دیوبند والے ہیں، ہم بھی صابری ہیں، ہم بھی چشتی ہیں۔ کون مانے گا؟ کیوں کہ صابری اور چشتی تو وہی ہوگا کہ جہاں چوکھٹ کو پہلے مانے گا۔ گھر کے دروازے میں بے چوکھٹ کے رہتا ہے، ہم نے پوچھا یہ نیا مکان بنا بھائی چوکھٹ کیوں؟ ارے نہیں، چوکھٹ اگر نہیں رہا تو کیا ہوگا کہ باہر کے کیڑے پتنگے سانپ اور بچھو بھی آسانی سے گھر کے اندر میں آ جا سکتے ہیں۔ گھر کے اندر کے دروازوں کو چوکھٹ نہیں رہا تو چل جائے گا،
لیکن باہر کے کیڑے مکوڑوں کو سانپ و بچھوں سے بچانے کے لیے باہر کے دروازوں پر ہے کہ نہیں یہ ساری باہر کے دروازوں پر چوکھٹ اور اندر نہیں لگوائے نا اندر کیوں نہیں؟ میرے بچوں گمراہ مت ہو، رخ کو بدلو، رخ کو بدلو۔ باہر کے دروازوں پر چوکھٹ ضروری ہے، خاندانوں میں، سسرالوں میں، محلوں میں، قوموں میں اور ساری انسانیت کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک کر یہ ثابت کر دو کہ ہم چوکھٹ والے ہیں۔ اگر تم شرم رہے ہو تو پھر سانپ کا سپولا باہر کے دروازے سے تمہارے گھر میں، تمہاری نسلوں میں داخل ہوگا، شیطان اسی کے ذریعے سے عقیدے تمہارے اندر میں آ جائیں گے۔ چوکھٹ ہی نہیں ہے نا کہ آ جا سکتا ہے نا کوئی، اور ٹھوکر ہی انہوں نہیں بولتے نا جو اتنا برا ہم بولنے کو تھوڑی بیٹھے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کھول کر کون ہے دل گردے والا یہ سب بولنے کے لیے۔ لیکن جس کام پر ہم لگے ہیں، غریب نواز کے آنگن کی جھاڑو ہم کو دینا ہے، یہی ہمارے لیے سہول مریا ہے اور یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، یہی خدمت پر ہم راضی ہیں۔ اور بہت گھمایا اور بہت گھومے بڑے بڑوں کے پاس میں، دنیا داروں کو بھی ہم نے دیکھا، دین داروں کو بھی دیکھا، اور دین کے بڑے نظام چلانے والے والیوں مبانیوں کو بھی ہم نے دیکھا۔ ہم دارالعلوم دیوبند میں بھی گئے، ہم سہارنپور بھی گئے، اور پھر ان کی خانقاہوں میں بھی گئے، ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے، اہل حدیث کے پاس بھی گئے، جماعت اسلامی کے پاس بھی گئے، دارالعلوم دیوبند کے بخاری شریف کے پڑھانے والے دارالحدیث میں بھی گئے، ان کے علماء سے بھی ملا، ان کے کتابیں لکھنے والوں سے بھی، سب سے مل کر زندگی کے ایک بڑی تجربے کی کتاب کے بعد میں آخر بات عرض کر رہا ہوں کہ ہر جگہ بہت کچھ ہوگا، بڑا محل ہوگا، لیکن چوکھٹ نہیں ہے خدا کی قسم سوائے غریب نواز کے طرف کے۔ اس لیے مانگو چوکھٹ۔ سلسلے میں داخل ہو گئے، پھر ہم کو چوکھٹ کی ضرورت ہے تو بنداز بڑا کبھی بھی پر کاغذ گرے گا۔ چوکھٹ ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چوکھٹ نہیں ہوگی تو اندر پھر سانپ اور سپولے بھی آ سکتے اور کیڑے پتنگے بھی آ سکتے ہیں۔ چوکھٹ کی ضرورت نہیں، اتنا برداشت کر لیں گے کہ اندر کے کمروں میں اگر چوکھٹ نہ ہو تو چل جائے گا۔ سمجھ میں آگی مثال؟ اب یہ چوکھٹ کیا لا کر رکھنی ہے؟ چلو میلاد کی محفل کو تو گھروں میں کرا لیے، غوث پاک غریب نواز غوث العظم کے نسبت کی محفلیں یا کنڈوں کا اہتمام یا میلاد کی عید یا مردوں کی عید، زندوں کی یہ تو ہو جاتی ہے، یا آیت کریمہ یہ بھی ہو جاتی ہے، 40واں یا برسی کرتے بابا کو، ان کے مرنے کے اوپر بچوں کو قرآن پڑھانے لگا لیتے، چلو بچوں کو کھا لے کے بھیج دیتے، قرآن پڑھ کے دعا دے دیتے، وہ مولانا بھی آگے ماشاءاللہ اب کھا رہے تمر دعا اتنی لمبی لے کے جا رہے کہ دوبارہ پھر بلانا، اور بڑا خوش اس کے اوپر، ارے کیا دعا کرے مولانا، ابھی ذکر کی مجلس میں ہماری دعا کو، ہماری دکان کو بھی نہیں، ہماری آل اولاد کو بھی نہیں، اور کھائے سو اتنا بھی دعا بھی کرنے کو تیار نہیں بنے، الٹا سنا کے جاتے ہو، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ انہوں بھی چاہتے اب ایسی دعا کرا تو شاید سب سے جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں، کھال میں، یہ کھانسی کے بابا یہ دعا کیا ضرورت؟ کون سی چاکلیٹ ہے تم کو؟ کیوں؟ ہم ہیں دعاؤں کے تعلیم، نہ دعائیں خریدے تو فتوائیں دیں گے، پھر سوٹیبل نہیں کیا ہمارا نظام؟ تم کو جاؤ کہ تو اور دعا والے کو ڈھونڈو، کوئی ایسے پیر کو ڈھونڈو کہ جہاں پر آتے ہی آن لائن کاموں بن جاتے ہوں گے، جاؤ دعائیں وہاں پر ملتی، یہاں پر نہیں ملتی، مگر خدا کی قسم بدعائیں بھی نہیں دیتے ہیں، اتنا تو کانفیڈنس ہے۔ سنا گرے نا بابو، نہیں تو بولی کا بدعا دے دیا حضرت نے، سمجھ میں آ رہی نا؟ چوکھٹ کی بات ہے، رب کو ضرورت نہیں، لیکن حق کا قلعہ خدا کی قسم دین ہے میرے مصطفیٰ کا، قیامت تک کی انسانیت کے لیے کامیابی کا واحد ذریعہ خدا کی رضا کا گھر، خدا کی قسم صرف اور صرف دین محمدی ہے۔ کیا ہے؟ لیکن اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر چوکھٹ کے نہیں رکھا، میرے مصطفیٰ کو دیا، جو میرے محبوب کو مانے وہ مجھے مانا، جو میرے محبوب کو نہ مانا، اچھا مانتے تو کلمہ تو پڑھا، نہیں، ماننا کیسا؟ اپنی جان سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ سب کچھ یا رسول اللہ، واللہ عالم رسول، یا رسول اللہ سب کچھ آپ پر نچھاور، آپ حکم دیں تو سمندروں میں کود کر جان دے دو، آگ میں جل کر کڑکتے ہوئے تیل کے اندر اپنے آپ کو گواہ بنا لو،
منشا مصطفیٰ پر، اس چوکھٹ پر میرے مصطفیٰ پر امت کے پہلے طبقے کو اللہ جو قابل قدرت والا ہے اس نے چوکھٹ لگا دی میرے مصطفیٰ کی. ورنہ یہودی بھی داخل ہو جاتے تھے، نصرانی بھی داخل ہو جاتے تھے، مجوسی بھی داخل ہو جاتے تھے. وہ تو دعویٰ کرتے تھے عنایت اللہ ہم ہی ہیں حقدار اس مالک کے. رب نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، نہیں رکو ذرا باہر. چوکھٹ ہے یہاں پر. چوکھٹ کیا ہے؟ خاتم النبیین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی چوکھٹ لگا دی. اب رکو یہاں پر، دیکھو نیچے. کیا کرو؟ ہم دیکھتے نہیں، اوپر ہی دیکھتے ہوتے جا کے گھٹنے پھٹتے تھے، داتا ڈھونڈتے. پھر سب اچھا ہے یہ کہیں کو اولیاء کے پاس میں، اور یہ کیوں خواجہ خواجگان کی محفل، اور یہ کیوں بزرگوں کا نظام. اس کے بغیر بھی نہیں چلتا ہے. کیا جا کے گرنا ہے، گھٹنے پھوڑ لینا ہے تو جا. چوکھٹ نہیں سمجھ سکتے. ہم کہہ رہے ہیں کہ چوکھٹ ہے، چوکھٹ کو انگل کر جاؤ تو محفوظ رہیں گے نا. محفوظ رہنے ہی کا تو راستہ بتا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوکھٹ لگائی میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے کہ جو تمہارا ہے وہ میرا، جو تمہارا نہیں. چوکھٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آنے والے کا ڈیٹیکٹر ہے، پہچان دینی جاتی ہے. کیوں؟ نیا آدمی آ گیا اوپر اوپر دیکھتے ہوئے، چوکھٹ پہ بیٹا انگوٹا پھرتا گرتا وہاں. گھر والا آیا، باہر کا نیا بھی آدمی آیا، نیچے دیکھتے آئے گا تو چوکھٹ سے ٹھوکر نہیں لگے گی بلکہ چوکھٹ کو انگل کر اندر جائے گا. علم ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے. ہم علامہ ہیں، ہم پیر ہیں، ہم کو دین معلوم ہے، ہم کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس میں سب کچھ ہے. یہ یوں دیکھنے والا ہے، یوں دیکھنے والا ہے. وہ خطرے میں پڑے گا، ٹھوکر کھائے گا. کہ جو گھر والا ہوگا وہ دیکھ کر آئے گا تو چوکھٹ کو انگل کر جائے گا، چوکھٹ سے ٹھوکر نہیں کھائے گا. پھر اس کو بے دینی نظر نہیں آئے گی بزرگوں کا ماننا، اس کو بے دینی نظر نہیں آئے گی غریب نواز کی محفلوں کا اپنے گھر میں کروانا، اولیاء کا ماننا، اولیاء کی محبتوں کی محفلوں کا سجانا. یہ اوپر دیکھنے والا نہیں ہے، نئی چیز شروع ہو گئی ہے. اور جو چوکھٹ والا ہوگا، گھر والا ہوگا، وہ تو دیکھ کر آئے گا، ٹھوکر نہیں کھائے گا وہ، بلکہ ٹھوکر بچے گا وہ، اور بغیر ٹھوکر کے چوکھٹ کو انگل کر جائے گا. آگے سمجھ میں بات. اللہ نے چوکھٹ لگائی. اب مالک و مختار میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. کتنے مالک و مختار ہیں؟ میرے مصطفیٰ کو رب نے اپنی قدرت کا مالک بنا دیا. کیا بنایا؟ اللہ سے لے کے دینے والے، اللہ سے لے کے دینے والے نہیں، بلکہ مالک و مختار بنا دیا میرے مصطفیٰ کو. میرے محبوب تم جن کو چاہو جنت دو، چاہے جن کو چاہے جہنم میں ڈالو، جن کو چاہے ایمان دو، اور جن کے لیے جو کچھ بھی آپ چاہو گے، تمہاری چاہت میری چاہت ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ. مالک و مختار بنا دیا. تو پھر کیا میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو کیا آپ نے بھی کوئی چوکھٹ قائم فرمائی؟ آج تو دین کے معاملات میں مسلمانوں کو ظالموں نے، گمراہوں نے چوکھٹ کے نظام کو ان سے بند کروا دیا، اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں، اس کو توحید سمجھ رہے ہیں، اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں. کتنا اندوہناک مسئلہ ہے. گمراہیتیں تمہارے پیٹوں کے اندر میں پڑ رہی ہے، تمہارے گودوں میں پڑ رہی ہے، تمہاری کمائیاں کھاتے ہوئے تم پال رہے ہیں گمراہیتوں کو، بدعقیدیوں کو. اندوہناک مسئلہ نہیں ہے. تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان لوگوں کے ساتھ میں ہو رہا ہے، بدبو والوں کے ساتھ میں، اور تم خود بدبودار بنے ہوتے ہو. کام میں کوئی برادر میں مدن آ جائے، جس پہ رومال ہم کو دیا، ان کو بھی دیتے رہے. ہاں برادری میں ایک ایک کرنا نا ہم کو. ہاں تمہارے در میں گرو ہم مرید ہیں، سادے مسلمان ہیں بیچارے، انہوں تو خالی مسلمان ہیں، انہوں بدعقید ہے، مگر ہم تو ہے. تو اس لیے بھیڑے مانگوں کے درمیان تم کو بٹھاؤں گا میں تمہاری تربیت کے لیے. میرے پاس یہی نظام ہے. اب میرے آقا کو مالک و مختار بنانے کے بعد میں بھی کیا میرے آقا نے بھی حق کو دینے کے اندر میں عزیز علیہ وعلیکم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے آقا اپنی امت کے بارے میں اتنے حریص ہیں، اتنے حریص ہیں کہ وہ اپنی امت کے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں. حریص علیہ عزیز علیہ وعلیکم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو کیا آقا بھی کوئی چوکھٹ لگائی ہے حق کے دینے میں؟ چوکھٹوں کا نظام تو کھٹک رہا ہے بیچاروں.
کون ہیں؟ یہ صرف اوپر دیکھنے والے، ٹھوکر کھانے والے ہیں۔ پہچان لینا کہ جو چوکھٹوں کے نظام کو نہ مانے یا منکر بنے، ٹھوکر کھانے والے ہیں۔ اب نہ کھائے بھی تو ٹھوکر کھائیں گے۔ بنداس آنا شروع کر دی 2-4 مرتبہ تو، لیکن اپنی دھن کے اندر میں آ گیا، چوکھٹ ہی نہیں ہے وہ کیا آ گیا، تو وہی وقت میں بدنصیبی سے پھر ٹھوکر لگے گی اس کو۔ لائٹ ہو گیا نہیں، کیا ضروری ہے اولیاء کا ماننا، اجمیر کو جانا، بزرگوں کے پاس میں جانا، یہ پیر پرستی اور مقدم بسی، کیا ضرورت ہے یہ جھکنے کی؟ جھکے بغیر کیا دین نہیں چلتا؟ کیا دین نہیں ہے کیا؟ وہ انہوں جھکے تھے کیا؟ وہ جھکے تھے کیا؟ تو ان کو جھکو بولے نا، تو مفتی صاحب بولے نا، وہ کتاب میں لکھے تھے نا۔ اب بنداس آنا جانا شروع کر دیا اور دماغ کسی اور طرف پہ رہا، اور غلطی سے گھر کے دروازے میں آ گیا کوئی اور دھن کے اندر میں، کیا کرے گا چوکھٹ؟ کیا کرے گا جی خادر بھائی؟ اور کیسا گرے گا؟ بری طریقے سے 7 طبق یاد آ جائیں گے۔ ارے تو بیٹے پولٹری فارم کے مرغے یاد گرتے ہٹ اٹیک آ کے مر گیا جا۔ عقیدت تیرے پاس میں نہیں تھی، عظمتیں نہیں تھی، چوکھٹ کو تو برا بول رہا تھا، گیا کرا ایمان بھی، بن گیا منافق، بن گیا جہنمی، کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ عقیدتیں اور عظمتیں اور یہ ایمان اور یہ عشق رسول یا اولیاء کی تعظیم، یہ سب کیا ہے؟ ذرا میک اپ کرنے کے اوپر کی چیزیں، ذرا اچھے کپڑے، اچھے وہ اضافے کی چیز ہے۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس دھوکے کے اندر بھی ہے، ان چوکھٹوں اور عقیدتوں کے نظام کو اضافے کی چیز سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ خطرے میں ہے، کہ ان کو توفیق نہیں ہوگی پھر اس کی، انہیں کیونکہ اپنے بارے میں تو طے کر لیتا ہے کہ اچھا نہیں، اصل دین پر تو میں چل رہا ہوں، نماز میرے اندر میں ہے، تقویٰ طاہرت، خدا کا ڈر، خوف، قرآن کی تلاوت اور عمل میرے اندر میں ہے، وہ انہوں کر لیتے بھائی ٹھیک ہے، غلط تو ہم نہیں بولتے، لیکن تم کیوں نہیں کرتے؟ نہیں انہوں کر رہے تو ہم برا بھی تو نہیں بولو نا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم برا تو نہیں بول رہے نا، اور کرنا اتنا ضروری بھی تو نہیں ہے نا، اس کے بغیر کیا اللہ، اسلام اصل ہے، اسلام کے ساتھ میں وہ چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے، نماز اصل ہے، اس کے ساتھ میں وہ چیزیں ہیں تو اب رخ اس طریقے سے، اس سے زیادہ خطرناک گروپ میں ہے وہ، کیوں کہ انہیں تو جو گناہگار ہو بیچارہ، اس کے سامنے حق کھلے گا تو اس کو دیر نہیں لگے گی حق قبول کرنے میں، لیکن یہ اکڑا ہوا پرندہ، اکڑا ہوا یہ پھل، کریلا اگر اکڑ جائے تو کڑوا ظاہر ہو جاتا ہے، ککڑی بھی اکڑ گئی تو وہ بھی کڑوا ہو جاتا۔ اب یہ نماز پڑھتے ہوئے، دین پر چلتے ہوئے، شریعت پر چلتے ہوئے یہ کر رہے ٹھیک ہے نا، کوئی اچھی بات نہیں ہے، برکت کی چیزیں عظمت کی ٹھیک ہے، مگر ہمارے نہیں، تو پھر اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اگر کوئی اس طرح کی بات سامنے آئے گی بھی نا تو فوراً اس کے مقابلے پر انہیں نماز کو لا دیں گا، سنت کو لا دیں گا، شریعت کو لا دیں گا، قرآن کو لا دیں گا، اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا، اس کو بتانے کے چکر میں رہے گا۔ تو پھر کیا اہل طریقہ نماز کے منکر ہوتے ہیں؟ اہل طریقہ شریعت سے دور کرتے ہیں، کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے، تو کس پر لگا رہا ہے؟ کس پر لگا رہا ہے؟ کتنی ناواقفیت کے اندر میں، کتنی گمراہیت کے اندر میں یہ ہے۔ اگر شریعت کے تذکروں میں اور عظمت اور عقیدتوں اور چوکھٹوں کے نظام پر اگر تقابل پر نہیں، دین کے ساتھ میں ہونا وہ تو دین کا منکر قرار دے رہا ہے، تو اہل طریقت تمہارے آقاؤں کے اولیاء کے نظاموں کو کتنا بڑا الزام ہوگا جی؟ تقابل پر اگر لا رہا ہے تو اس کی پہچان ہے۔ بری مثال ہے، اگر سمجھ جائیں کہ میرے بچے، اس واسطے میں گندی مثال بھی دے دیتا ہوں، تمہاری بیگم سے صرف تمہارے ساتھ میں محبت کو تم چاہتے ہیں، لیکن تمہارے سامنے کسی اور کی بھی تعریف 1 بار 2 بار 10 بار اگر کر لے، کیا کرے گا وہ؟ بھیجے گا نہیں باپ کے گھر کو۔ شریعت دین کون ہے جو اس کا ممکن ہے؟ لیکن مزاج یہ بتلا دیتا ہے کہ جہاں پر عظمت اور عقیدت اور اولیاء کے نظاموں کی بات آتی ہے، میرے آقا کی محبت کی بات آتی ہے، وہاں پر پھر فوراً یہ شریعت کو لا کر رکھ دے گا، نہیں نماز بھی تو ضروری ہے نا، نماز کا کوئی انکار کرا نہیں، وہ شریعت اور شریعت کے ساتھ میں، دین کے ساتھ میں وہ چیزیں ضروری ہے۔ نہیں، کان کھول کر سن لے، ایمان کے بعد اسلام ہے۔ اسلام ہی اسلام نہیں ہے اگر ایمان میرے آقا کی محبت نہ ہو۔ وہ پلین دروازے بعد میں ملیں گے تجھے گھر کے اندر، لیکن پہلے تو چوکھٹ ملے گی،
چوکھٹ کا عادی بن، ورنہ یہ چوکھٹ پر تیرا گھٹنا پھٹے گا، تیرا ٹخنا پھٹے گا. اور چوکھٹ میرے مصطفیٰ مالک کائنات ہوتے ہوئے، مختار کل ہوتے ہوئے کیا ہوا؟ چوکھٹ لگائی کہ نہیں لگائی؟ اللہ محتاج نہیں تھا لیکن میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ لگا دی کہ جو تمہارا وہ میرا، جو تمہارا نہیں میرا نہیں. چوکھٹ ہے کہ نہیں؟ پہلے یہاں سے پاس ہونا پڑے گا، ادب سے اور عظمت سے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ سن ہو جا رہے ہیں باپ اور شاہد صاحب. تو پھر میرے مصطفیٰ بھی مالک کا مختار ہے. خدا کی قسم اللہ نے اپنی قدرت کا مالک بنا دیا ہے آپ کو. پھر میرے مصطفیٰ نے بھی کوئی چوکھٹ لگائی، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ نظامی چوکھٹوں کا ہے بابا. بادشاہ گمراہ کر دیا گیا تمہیں. اور چوکھٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنبھالتا ہے، وہ خطرات سے بچاتا ہے، بنداس ہونے سے روکتا ہے، بغاوت سے تجھے روکتا ہے، صرف اوپر دیکھ کر نیچے قدموں کو ٹھوکر کھانے سے روکتا ہے. چوکھٹ ضروری ہے تجھے. میرے مصطفیٰ نے بھی کوئی چوکھٹ لگائی ہے. چوکھٹ لگائی تو کس بات کی؟ کیا چوکھٹ لگائی میرے مصطفیٰ نے؟ چلو آپ بھی سوال بتاؤ. کون سی چوکھٹ لگائی؟ کون سی چوکھٹ لگائی؟ اور ساری کون سی چوکھٹ لگائی میرے آقا نے؟ غریب نواز. یہ تو بہت تمہارے میرے مطلب کی بات بول رہے ہیں، حدیث کا معنی ہے. اب شکیل میں دلیل پوچھے تو کہاں سے دلیل دیں گے؟ غریب نواز میرے سرکار کے زمانے میں تھے کہ بولو. مولا علی، انا مدینۃ العلم بابها علی. علی ولی میں ہے، ولی ہی سے علی پہچانے جائیں گے. وہ علی نہیں، وہ ولی نہیں جو علی والا نہیں. جہاں ولی ہے وہاں علی ہے. غریب نواز کیا ہے؟ مولا علی کا آئینہ ہے. اس ملک والے مولا علی کو کیا جانے؟ ہمارے لیے تو علی کا پیکر خود غریب نواز کی ذات ہے. سمجھ میں آگیا؟ تو پھر یہ بیچارے نے کہا مانیں گے انا مدینۃ العلم بابها علی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث میں ہے انا مدینۃ العلم، میں شہر ہوں، اور علی چوکھٹ ہے، دروازہ ہے. جو علی کے راستے سے آئے گا وہاں پر اپنے آپ کو ڈالے گا، وہی مجھ تک پہنچ سکے گا. چوکھٹ کون سے قائم فرمائی؟ اچھا یہ مولا علی کی چوکھٹ کو کیا میرے آقا نے صرف صحابہ کے لیے قائم فرمائی تھی؟ ہاں صحابہ کے لیے بھی قائم فرمائی تھی، لیکن صحابہ کے ساتھ قیامت تک کے لیے مولا علی کی چوکھٹ کو قائم فرما دیا. من کنت مولا فہذا علی مولا. چوکھٹ قائم ہے، بغیر علی کے کچھ ہوگا ہی نہیں. علی کے بغیر نہ ولی ملے گا نہ اللہ ملے گا. علی کے بغیر نہ ولی ملیں گے نہ اللہ ملے گا. جن کو علی ملے خدا کی قسم ولی بھی ملیں گے اور اللہ بھی ان کو ملے گا، میرے مصطفیٰ بھی ان کو ملیں گے. تو چوکھٹ کس نے قائم کی؟ اللہ نے اپنے محبوب کو، اور محبوب نے قیامت تک تمہارے میرے لیے مولا علی کو، اور مولا علی کو. اب ہم سب جائیں گے کیا جی مولا علی کی چوکھٹ پر. چوکھٹ سے مراد وہ ولی کی چوکھٹ نہیں ہے، دل میں چوکھٹ قائم کرنا پڑتا ہے، ادب اور عظمت کی چوکھٹ قائم کرنی پڑتی ہے. اب مولا علی نے اس چوکھٹ کو، میرے مصطفیٰ نے اس فیض کی چوکھٹوں کو پوری دنیا میں قائم کروا دیا. ہندوستان والوں کی خوش قسمتی ہے، عادل آباد والوں کی خوش قسمتی ہے کہ اس چوکھٹ کو زندہ کرنے کا نام خانقاہ محمدیہ چوکھٹ غریب نواز کو. کیا ہو رہا ہے؟ یہ چوکھٹ غریب نواز کا احساس امت کو دلایا جا رہا ہے. اچھا یہ چوکھٹ نہیں تھی ایسی بات نہیں ہے. اس چوکھٹ سے، چوکھٹ کا ڈر اور خوف نکال کر بے دھڑک بنا کر امت کو دھڑا دھڑ گرا دیا جا رہا ہے. اولیاء نکو، پنجتن پاک نکو، غریب نواز نکو، ہریانہ نہیں، وہاں شرک ہو جاتا. ہاں اچھا شرک ہو جاتا، ڈرا رہا تھا تو ایسا مشرک بن رہا جیسے شیطان بن گیا تھا. بے ادبی کو یہ توحید کہنا شروع کر دیا تھا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو امت نے یہ خانقاہ محمدیہ والے نئی چوکھٹ کو قائم کرے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ خدا کی قسم خانقاہ محمدیہ کا کردار اس معاملے میں صرف اتنا ہے کہ جو
چوکھٹ غریب نواز امت میں تھی اور قیامت تک رہے گی. تم ہم نہیں رہیں گے لیکن چوکھٹ غریب نواز تو رہیں گے, خدا کی قسم قیامت تک رہے گی. کوئی سعودیہ حکومت, کوئی ایران کی حکومت, کوئی ہندوستان کی حکومت چوکھٹ غریب نواز کو ختم نہیں کر سکتی, خدا کی قسم. اور چوکھٹ غریب نواز سے مراد عظمت ہے اس کی کہ اجمیر میں ہے وہ, لیکن وہ چوکھٹ حقیقت میں ان کی عظمت و محبت کے اپنے دل میں پیدا کرو, اپنے گھروں میں قائم کرو, اپنی اولادوں کو دو, ان کے دلوں میں چوکھٹ غریب نواز پیدا کرو. نہیں ہم اجمیر کو جا کے آ جاتے نا, ایک نہیں 4 بار گئے تھے, 10 بار گئے تھے, پھر چوکھٹ کو اکھاڑ کے لایا گا, چوکھٹ کو اکھاڑ کے لائے گا, نہیں لایا, پھر کیسے اکھاڑ کے لا سکے گا تو؟ وہاں تو غریب نواز کی چوکھٹ کے اوپر کوئی معاملہ چلتے نہیں, کسی کی دال گلتی نہیں, چاہے وہ تو ان کو اپنا سمجھ کر کیوں نہ جائے. لیکن وہاں پر ذرا بھی بے ادبی کرے گی, ایسے سپاہی بٹھائے رکھے ہوئے ہیں. وہاں کے خدام اللہ ان کے عمروں میں اور ان کی نسلوں میں برکت عطا کرے. اجمیر شریف کے میرے آقا کی بارگاہ کے خدام, ایک تحریک چل رہی ہے ان خداموں سے بزدل کرنے کی, چوکنا رہی ہے ان لوگوں سے. سپاہی ہے نا بھائی, وہاں کی خدمت گزار ہے, ان کو حق ہے وہاں پر. آپ نے اگر کہیں پر اپنے ایک آدمی کو اپنے گھر کی نگرانی کے لیے آپ نے لباس وباس بنا کر سیکیورٹی دے کر بٹھا دیا تو اس کی خدمت اس کی تنخواہ طے پر ہوگی. ادھر کا اچھا کام لگا کے بلینکٹ ہو کے سونے کی خدمت رہے گی, اس کا کام ہے وہاں پر آپ کے گھر کی نگرانی کرے گا. ارے یہ تو سوچ, ایک حقیر مخلوق, ایک کتا ہم نے پالا ہے, کتا اگر پالا ہے کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو چلانا شروع کرتا ہے, اور یہ گیٹ کے اندر سے کوئی کتے یہاں پر آ کر چھاپتے ہیں تو وہ چیخنا شروع کرتا ہے. غریب نواز کی بارگاہ کے ان خادموں کو برا کہنے کا ایک رواج پڑ رہا ہے اور یہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے. ان کی ڈیوٹی ہے ان خدام اکرام کی, ہم سلام کرتے ہیں ان کی ہمتوں کے اوپر, لیکن وہ چیز کو ختم کرنے کے لیے, وہاں کی عظمتوں کو ختم کرنے کے لیے تحریک چل رہی ہے کہ وہاں کے خداموں کو بدنام کیا جا رہا ہے. تیری ہے ہمت, تجھے تیرا عادل آباد نہیں چھوڑتا, تجھے اپنی پیری مریدی سے فرصت نہیں ملتی, تجھے اپنے گھر کی جھاڑو مارنے سے فرصت نہیں ملتی, چلا ہے اپنی شریف کا خدام پر انگلی اٹھانے کے لیے. ان کی تو وہاں ذمہ داری ہے کہ وہاں پر وہ وہاں کی عظمتوں کی حفاظت کے محافظ ہے بنے ہوئے. وہاں پر جا کر تم اپنے پیر کا نعرہ لگاؤ, اگر وہ نہ روکے تو ان کی ذمہ داری میں کمی ہوگی, وہ محسوس کریں گے. ان کی تو خدمت ہی ہے کہ وہاں پر کوئی اور چیز نہیں بلکہ سوائے خواجہ خاقان سلطان ہند کی عظمت ہی وہاں پر ہو. حماقت کریں کہ وہاں پر تمہارا پیر ہوگا, سر پہ بٹھا لو تم اپنی جگہ, لیکن وہاں پر جا کے نصرت کیا, دماغ خراب ہے. کوئی تمہاری پہچان نہ سلطان ان کے پاس, تیرے اور تیرے پیر کے جیسے کتنے لاکھوں آ کر چلے گئے, زمانے گزر گئے, کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں پر. ان کے در کی خیرات ہے تو سب ہے, ان کے در سے اگر کٹ کر کچھ ہے تو خدا کی قسم کچھ نہیں ہے, نہ ایمان نہ اسلام ہے. اب وہاں پر جانے کے بعد اپنے پیر کی اور اپنے مسلک کی اور اپنے اس کی بوم پٹارا کر رہے ہیں, تو وہ خادم تو بڑے اکرام کے ساتھ میں کر رہے ہیں معاملہ. ورنہ اگر وہ مسئلہ ان خادموں کی رعایت کے بغیر اگر راست رب کے معاملے میں چلے جائے نا تو دیر نہیں لگے گی کہ آسمان پھٹ کر گر جائے گا وہاں پر. سلطان ہند کی چوکھٹ ہے, اور وہ چوکھٹ کس نے قائم کی؟ جیسے احادیث کی روشنی کے اندر میں مولا علی کی چوکھٹ کو قائم کیا, انا مدینۃ العلم بابها علی, اسی طریقے سے دو جہاں کے مالک 700 برس کے بعد میں اپنی بارگاہ سے ایک چوکھٹ کو بنا کر, جنتی دروازہ ہے کہ نا اجمیر شریف میں, علامت ہے پہچان کے لیے جنتی دروازہ ہے نا. اس واسطے سے وہ بھی ہمیشہ نہیں کھولا جاتا نا, بنداس ہو جائیں گا ان کے. یا اجمیر شریف کے 8-10 دن میں کھلا رہتا ہے, مخصوص اوقات پر کھلا رہتا ہے, جنتی دروازہ ہے. تو پھر جنتی دروازہ کس معنی کے اندر میں وہ اس طرف میں رہبری ہے کہ غریب نواز کی چوکھٹ مدینے والوں کی چوکھٹ. اللہ نے چوکھٹ قائم کی میرے مصطفیٰ کو, اور میرے مصطفیٰ نے بھی مختار کل ہونے کے باوجود چوکھٹ قائم کی مولا علی کی, اور مولا علی بھی مختار کل ہونے کے باوجود, مولا ہونے کے باوجود بھی دو جہاں کے مالک 700 برس کے بعد میں اپنی ایک رحمت کی چوکھٹ بنا کر اس ہندوستان میں جس چوکھٹ کو قائم کیا وہ خواجہ خاقان خواجہ غریب نواز کی ذات ہے.
اجمیر کی سرزمین پر وہ چوکھٹ ہے کہ جس کو قائم کرنے والے میرے آقا محمد رسول اللہ ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ محمد رسول اللہ۔ اور پھر خواجہ قادیان سلطان الہند نے اس ملک میں آنے کے بعد ان چوکھٹوں کے نظام کو قائم کروایا۔ کیا تفصیلات میں جاؤں میرے خواجہ جی سلطان الہند کا کیا؟ خدا کی قسم اس سے زیادہ خواجہ جی کو کوئی بڑا تحفہ ہی نہیں دے سکتا۔ کیا دے ہم آپ کی خدمت میں کیا پیش کریں؟ یہ لنگر، یہ مجلس، یہ نعت، یہ منقبت کدھر دھوکے میں پڑ رہے ہو؟ سلطان الہند تو وہ ہے جو ہر لمحہ مدینے والوں کی طرف سے آپ کو یا معین کہہ کر آواز آتی ہے، پھر وہ ہماری تمہاری طرف ہے۔ 5-10 ہزار روپے کا لنگر کرا، میں بھی خواجہ جی کا لنگر کرا، میں بھی مندر، ارے چل بھیکاری خیرات مانگنے کے لیے موقع ملا تجھے؟ تیرے گھر کی سعادت تیری اوپر رحم کر کے تیرے گھر میں خواجہ جی نے موقع دیا کہ میری مسجد کو سجا، ورنہ تو کہاں سجا؟ ہیلے باقی کر کے بازو ہٹ جائے گا۔ 10ویں کی دعوت تو کرے گا باپ کے مرنے پر۔ میں بدوا نہیں کروں تو وہ اس روپ میں سمجھ لیں گے، بدوا دینا شروع کر دیے ہوگے۔ مرحومین کی دعوت تو کرے گا، آیت کریمہ تو کروائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا کھانا تو کھلائے گا، ماں باپ کی برسی تو کرے گا، لیکن سلطان مل گئے نہیں سید صاحب، نہیں پیر صاحب، یہاں پر مت بولو، ہمارا معاملہ ہے۔ پھر کرنے کا موقع کس کو ملے گا؟ جن کو وہ چاہیں گے۔ تمہارے پیر کے نام کی پڑھ کر لو مجلس سے، ذکر کی مجلس بولے ذکر کی مجلس سے کرا لو، وہ کرا لو۔ ان مجلسوں میں ہم بیچ میں نہیں آتے، ان مجلسوں میں، اس لیے سلطان الہند کے نام کی مجلس سے ہم نے اعلان کر دیا وہاں پر کہ جن کو کروانا اپنے گھروں کے اندر شاہی صاحب کے پاس میں نام لکھا دیا۔ کیوں اپنے پر نہیں رکھتے ہیں؟ کیوں زیادہ ہوشیار ہے اس معاملے کے اندر؟ کیوں کہ مشاہدات کے ساتھ نظاموں کو ہم نے دیکھا ہے، اس لیے بہت چوکنا رہتے ہیں معاملات کے اندر میں۔ اور ہم یقین کے ساتھ بھی کہتے ہیں، ہمارا یقینی عقیدہ ہے کہ تمہارا پیر چاہنے پر تم اپنے گھروں میں میرے غریب نواز کی مجلس ہرگز نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم، غریب نواز جس کو چاہیں گے اس کے گھر میں غریب نواز کی مجلس ہوگی۔ 1,00,000 مرتبہ وہ پیر چاہ لے تمہارے پیر پڑ لے مگر تم نہیں کر سکتے، لیکن جس کے گھر میں غریب نواز چاہیں گے ان کے گھر پر یہ مجلس ہوگی۔ منواؤ پیر کو نہیں، منواؤ خانقاہ والوں کو نہیں، منواؤ غریب نواز کو۔ وہ چاہیں گے تو ہوگا، وہ چاہیں گے۔ اب بات بہت طویل ہوگی لیکن اہم بات سامنے آ گئی، اور یہ جو مجلسیں ہوتی ہے ان کو سمجھانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم ایکسپوزنگ سمجھ لو، لیکن میں خود سمجھتا ہوں، اور یہاں جو چیزیں مجھے ملتی ہے میں کسی واٹس ایپ پہ مجلسیں سنوں گا۔ مجھے سمجھانے والے کون ہیں؟ میرے سمجھانے والے مجھے سمجھانے کے لیے موقع دیتے ہیں۔ میرا بیک سپورٹ کچھ اور ہے، کتابیں میری نہیں ہے بیک سپورٹ، علماء اور پیروں کے بیانات میرا نہیں ہے بیک سپورٹ۔ میرا بیک سپورٹ تو میری جہالت کے ساتھ ہے، میرے آقاؤں کا ہے۔ اب آخری بات جو عرض کرنا ہے، جو سمجھنا ہے ہم کو سمجھوں سے تعلق ہے، وہ یہ کہ مولا علی کی چوکھٹ کو میرے مصطفیٰ نے قائم کیا، اور مولا علی کو چوکھٹ بنانے کے بعد پھر مولا علی کو یہ میرے آقا نے ذمہ داری دی کہ میں پوری امت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قیامت تک میری امت کو مولا تم سنبھالنا ہے، جن کا مولا میں ہوں ان کا مولا تم ہے۔ سنبھالنا کس کو ہے؟ امت کو سنبھالنا۔ پیر کو، مولویوں کو، یا پھر کتابوں کو، مسلکوں، جماعتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سنبھالنے والی امت خدا کی قسم سے مولا کی ذات ہے۔ اب انہوں نے کیا نظام قائم کیا؟ دو جہاں کے مالک 700 برس کے بعد میں اہل ہند کے اوپر گرم کی نگاہ ڈالنے کے بعد میں راس مدینے سے ایک چوکھٹ تیار کروا کر سلطان الہند کی صورت میں ہندوستان کی سرزمین اجمیر پر بھیج دیا۔ کیا ہے یہ چوکھٹ؟ نام بھی لو تو رک کر لو۔ اب تو یہ مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جیسے کہ جلدی ہے، کہیں لینا نام میرے آقا کا، ایمان چلے جائے گا، تیرا نفاق پیدا ہوگا۔ رک وہاں پر، تیری سانس رکنی چاہیے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو میرے مرید اور خلیفہ کو جھاپڑ مارنا دل ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی جلدی بولا اور رک، لذت محسوس کر۔ میں کیا میرے مریدوں اور خلیفوں کو میرے آقا کا نام لینا تھا؟ کس سکھا سکا؟ کس کا نام لے رہا ہے؟ سانس رکنی چاہیے تیری۔ درود بات پڑھ،
کیوں اتنی مصیبت کا تیرا نظام دور کیا؟ چنچلا کے ڈال دیا، بولے اتنا درود پڑھنا ہے، کھلا رہتا بولے پڑھا رہتا، ارے کیوں پڑھ رہا ہے؟ زبردستی کے نظام، سلام پڑھنا ہے سب زبردستی، نہیں سمجھا، نکل پایا، مسجد کے باہر چل جا، نیچے بیٹھ کر رہے، جن کے اندر میں عصمتیں ہیں، محبتیں ہیں، عقیدتیں ہیں، اور وہ بھی نئی توجہ کے ساتھ میرے آقا کی طرف متوجہ ہو کر اور سلام کو مسئلہ میرے بھائی، دشمن تم کو سلام کرنا پسند کرتے ہیں، اگر انہیں سلام کرنے کے موڑ میں دیکھا تو رخ موڑ لیتے نا، انہیں دیکھتا نہیں دیکھ رہے ہوں گے، چل جاتے نکل جاتے پتلی گلی سے۔ میرے آقا سلام کا موقع بھی ہر ایک کو نہیں دیتے، جن کو پسند کرتے انہیں کو موقع، نہیں تو نماز پڑھ کے نکلتا پھرتی میں سلام ہو رہا بولتے، کیسے نکل جائیں گے گبوں کی طرح سے، سب اچھا جمعہ وہیں پڑھتے مگر وہاں سلام میں نہیں رہتے۔ بات کیا ہے؟ ان کی چاہت ہی نہیں ہے، کہاں پڑھے گا سلام؟ نماز پڑھ لے، تسبیح پڑھ لے، درود پڑھ لے، وہ کر لے، یہ کر لے، سب اپنا اپنا کرے گا، اور سلام جیسے ہی ہوگا آقا ہی نہیں چاہ رہے گا تو کہاں سے پڑھ سکتا سلام؟ اور سلام پڑھنے والے بھی ہمارا متوجہ ہوگا تب رکنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ رٹی کا سلام پڑھ لے رہے، مجبوری کو نہیں، عصمتوں کے ساتھ نہیں، یقین اور اعتقاد کے ساتھ ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہا ہوں اور میرے آقا سلام کو سن رہے ہیں اور سنتے ہیں، قابل ہوتا ہے تو جواب بھی دیتے ہیں۔ اب پڑھنے والے بھی پڑھانے والے بھی بس کسی طریقے پہ لتا منگیشکر کے طریقے پہ، ان کے کون سے ہیں اور ہے ناخواں وغیرہ، دل سے پڑھ، اپنے الفاظ اپنے انداز میں پڑھ صلاۃ و سلام۔ نہیں پولیس آئی پکڑنے کے واسطے تو نفرت کرتا ہے کہ وہاں ایک دم خود کے رہتا ہے، ہر جگہ تو آواز اونچی رہتی، یہاں پر آواز بالکل بیٹھی ہوئی، یہ کیا نخرے کر رہا ہے؟ کون پڑھو بول رہا ہے تمہیں؟ سلام پڑھ دو کہ مدینہ پاک سامنے میں چوکھٹ مدینے پر آقا کی بارگاہ میں بعظمت بن کر سلام پیش کرنے کا مجھے موقع ملا۔ میں قابل نہیں ہوں لیکن یہ مجمع کھڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی گہوں کے ساتھ میں پتھر ہوں اور خون ہوں، میرا بھی سلام سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، اس عظمت کے ساتھ میں پڑھ۔ اب اس کو بھی اتنا ہلکا کر دیے کہ بس کچھ بھی نہیں، ہر جگہ سلام، ہر جگہ عظمت ہی ختم ہوئی سلام۔ اب گانے والوں کو اچھا پکڑ پکڑ کے لا کے سلام پڑھا لو، جمعہ میں سلام پڑھا، عصر کی نماز کے اندر میں کہہ رہا بورڈ پہ بیٹھ کے ہوگی، توبہ توبہ توبہ، عظمتوں کو ختم کر رہے نظام کی۔ اس سلام سے میرے مصطفیٰ متوجہ ہوں گے یا میرے آقا کو خوشی ہوگی؟ سلام تو جو عاشق رسول ہو، دل سے پڑھتا ہو، عظمت کے ساتھ پڑھتا ہو، جس کی روح اٹھتی ہو، آواز میں کپکپاہٹ پیدا ہوتی ہو، اس کا سلام تو پہنچے گا مصطفیٰ کی چوکھٹ تک۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ مجلس ہو رہی ہے کہ سلطان مجید کا کرم ہے کہ وہ چوکھٹ کو راز دو جہاں کے مالک میرے آقا نے مدینے سے دین اور حق کی چوکھٹ، یہ نہیں کہنا کہ خواجہ خواجگان کی چوکھٹ یہ آپ کا سلسلہ، یہ کسی ایک طبقے کا، یہ کسی ایک مسلک کا، یہ خانقاہ والوں کا ہے، نہیں، میرے مصطفیٰ نے مدینے سے چوکھٹ کو بھیجا ہے غریب نواز کی، وہ چوکھٹ ہر انسان کے لیے ہے، چوکھٹ ہے، بنداس نہیں ہونا، جو تحریک اور جو مسلک، جو مدرسے، جو علم والے بنداس ہو، میرے آقا سلطان الہند کی چوکھٹ کو انہوں نے چوکھٹ نہیں سمجھا، بنداس بیٹھ کر کھا کر گر گئے، فتنے وجود میں آئے، زندگی میں پھر چشتی صاحب بھی اپنے کو نہیں بول سکے، مرنے کے بعد کتبے لگا دیے لگے، کیوں مجبور ہے نا، کتبے کیا لگاتے ان کے گلے کے اندر رسی ڈالے، کھینچا بھی تو نہیں بولتے انہوں۔ مزہ تو اس وقت میں ہے کہ زندہ بن کر اپنا اعلان کرتے ہوئے دنیا میں ایک سانس گزار، کون ہے تم؟ ہم نصرت یاد نہ آئے، ہم تو خواجہ جی کے غلام ہیں، ہم تو مولا علی کے چاہنے والے ہیں، ہم تو آقا کے امتی ہیں، یہ ہے نا سانسیں اور یہ ہے زندگی۔ جو ایسا بنے گا اپنی پہچان کو جس سے رومال کو چھپا دے گا ایک بازو، اس کے بغیر مرید بنا تو نہیں جمتا کہتی یا ہونا تو مرید بنتے گا دے گا۔ میرے بھائی یہ غریب نواز کی نوازش، غریب نواز کی چوکھٹ ہے، انہی گھروں کے اندر میں ہوگا کہ جن گھروں کی قبولیت غریب نواز کی بارگاہ میں ہوگی، جن کو موقع مل رہا ہے اپنی سعادت سے، اور یہ چوکھٹ قائم کی ہوئی ہے۔ اب بتا دیا نا چوکھٹ کی نظام،
یہی چوکھٹ تو ہم کی ہے اور آج تک قائم ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ غریب نوازی کی چوکھٹ تم ہم نہیں رہیں گے، ہمارا نظام نہیں رہے گا، ہماری مسلک جماعتیں 800 سال 1500 سال میں کتنی ہے اور چلے گی، کہاں بھروسہ کر رہے ہیں، کہاں بھروسہ کر رہے ہیں؟ سمندر گہرا ہے، یہاں پر تو سانس چاہیے، ہمت والوں کی ضرورت ہے جو تہے میں جا کر اوپر نکل سکے۔ کتنے آئے اور ڈوب گئے، آج تک پتہ نہیں ہے ان کا، کہاں اعتماد کر رہے ہیں مسلک اور جماعتوں پر، اور کہاں یہ اوپے اور چھپوں کے پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ دامن تھامو غریب نواز کا اور چوکھٹ کو چوکھٹ مانو اور بندے غریب نواز بننے کا ارادہ کرو کہ تم کون ہیں، اپنی پہچان یہ دو کہ ہم اپنے آقا جی سلطان وحید سے محبت کرنے والے ہیں، انہی کا کلمہ پڑھنے والے، انہی کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ سمجھ جائیں سمجھ جائیں گے کون ہے؟ اسسٹڈ ہے یہ کوئی اوپر کے رجسٹریاں کرے ہوئے اوپر کے خود آلے پھیرنے کے چلائے ہوا نظام نہیں ہے۔ جن کو وہاں کی نسبتیں ملتی ہیں ان کا ثبوت ان کی ہمت استقلال ہوتا ہے، اور رب نے دیا میرے مصطفیٰ کو، مصطفیٰ نے دیا مولا علی کو، اور مولا علی نے پھر تقسیم کیا ہے آل علی میں۔ اس ہندوستان والوں کے لیے حق کی چوکھٹ صرف اور صرف غریب نواز کی چوکھٹ ہے، اور ہماری پہچان کیا ہوگی کہ یہاں پر یہ چیز نہیں، ترازو کے پلڑے اور وزن کو برابر کرنے کا چکر نہیں ہے، یہاں پر تو بندے بننے کا نظام ہے، بندے بننے کا نظام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جہاں پر ترازو میں خطرہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ اعمال اور دین اور شریعت ان چوکھٹوں کے ساتھ میں ہے تو سب کچھ قبول۔ آخری بات اصل کو اور سمجھنے کے لیے آخری بات بول کے گھنٹہ بٹھا دیا، 1.5 گھنٹہ بٹھا دیا، بول میں مفتی اعظم اور میں کروڑوں لاکھوں مریدوں کا پیر ہوں، لاکھوں کروڑوں مریدوں کا پیر ہوں، اور میرے مرید میرے خلیفہ میرے کو قسم کھا کر کہتے ہیں ولی کامل ہے، قطب غوث اور ابدال ہے۔ کہنا نہیں چھاپڑا مارتا ہوں میں صرف اولیاء کا نام لیوا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں دیا ہوتا، کسی مرید اور خلیفہ کو اس سے زیادہ کا حق نہیں دیا میں کسی کو، اس سے زیادہ نخرے کریں گے خود خطروں میں پڑیں گے، میں ذمہ دار نہیں ہوگا اس کا، میں برداشت نہیں کرتا کہ مجھے کچھ کہو، مجھے صرف یہ کہہ دو کہ غریب نواز کے در کا کتا ہے اور ان کی خاک کو اپنے پلکوں سے صاف کرنے والا ہے، یہی میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی چیز ہے۔ سمجھ آ رہی؟ بہت بڑا دنیا کا آدمی جس کو تم ولی کامل بھی سمجھتے ہو، کروڑوں مرید، ہزاروں کتاب کا مصنف اور 10 تفسیروں کا لکھنے والا مفتی اعظم، اور ان کے مریدین ان کو کامل غوث اور قطب اور ابدال بھی کہتے ہوں، لیکن ان کے لیے بھی دل ہے کام کا سنیں گے، ان کے لیے بھی شرط اللہ کی بارگاہ میں نماز کی قبولیت کے وہی ہے کہ تو بھی تیری نماز سارے کمالات کے باوجود میں قبول کرانا ہے تو پہلے وضو کر، بغیر وضو کی نماز ہوگی نہیں، جاہلوں کی ہو جاتی مگر عالموں کی ہو جاتی اور جاہلوں کی نہیں ہوتی، ہے کوئی تفصیل ہو سکتی کیا؟ نہیں ہو سکتی نا۔ جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، کوئی استثنائی صورت نہیں ہے، دنیا کے سب سے بڑے اور اعلیٰ آدمی کے لیے بھی اگر نماز کو رب کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے تو وضو اس کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کی نماز کو نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے بچوں سے زیادہ دل کھول کر کیا کہوں، پوری شریعت اور پوری دین کے لیے عشق مصطفیٰ وضو ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں۔ کہاں لا رہا ہے نماز کو اور دین کو، اور کہاں تانا دے رہا ہے تو ہم کو دین اور شریعت کا، اور کہاں تانا دے رہا ہے تو علم کا اور تو عمل کا، تو میری مریدی کا۔ وضو پہلے کرنا، وضو ہے میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنا، اس کے بغیر رب کی بارگاہ میں کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ 60 کروڑ برس کی عبادت والا ایک مرتبہ اللہ نے کہا کہ وضو کر کے آگے نماز پڑھ، وضو فرض کیا ہوں، تو وہ وضو کرنے میں پیچھے ہوا، میرے آقا کی عظمت میں پورے رکا تو خدا نے اس کی عبادتوں کو اس کے منہ پر مار دیا کہ پیچھے بھی جو کیا تھا چل لے کے جا، میرے پاس اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ جائیں گے؟ اس لیے تقابل پر نہیں جانا کہ چلو ایک اضافے کی چیز ہے، دعوت کریں تو اس میں میٹھا بھی دے رکھے بھی تو چل جانا، رکھ لے تو اچھا ہے، یہ نہیں ہے۔
یہ تو وضو ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ میرے آقا سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنا اور اس کے ساتھ ان کی آل سے محبت کرنا کوئی اضافی چیز نہیں ہے، بلکہ جیسے نماز کے لیے ہر ایک کے لیے وضو شرط ہے، ایسے ہی میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنا یہ وضو ہے۔ پہلے وضو کی فکر کر، بعد میں نماز کی فکر کر۔ اگر اس کے بغیر نماز پڑھا تو تیری نماز قبول نہیں، چاہے کعبے میں پڑھ۔ سمجھ میں آئی بات؟ وضو ہے، کمی زیادتی نماز کی قبول کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، لیکن بغیر نماز کے بغیر وضو کے اللہ نے قبول کرنا ہو تو کرتا ہے کہ دیتا نا پڑھا کہ بیٹا میرا قانون کو توڑ رہا ہے۔ آیا قبول کرانے والا 15ویں صدی کا جو عشق رسول کے منکر ہے، اہل بیت کے منکر ہے، اور جو اولیاء کی محبتوں سے پور امت کو کر رہے ہیں، وہ بغیر وضو کے نماز پڑھانے کی ترغیب دے رہے ہیں امت کو، بغیر وضو کے نماز پڑھانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اور بغیر وضو ہے تو پھر اس کے اندر سٹرائٹ ہو جائے۔ کیوں ہے وضو؟ وضو کی چوکھٹ ہے بیٹا، وضو کرنے کے بعد میں آدمی سٹرائٹ ہوگا تو نماز کے قابل نہیں تو آزو ہوتی ہے، روکے سوکے وہ بیٹا نماز پڑھا تو نماز ہوتی ہے اس کی، اس کے پاس قبول نہیں ہوتی، میں نماز پڑھنے سے نہیں دکھ رہا ہوتا، وضو نہیں ہے تو اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی نا۔ اسی لیے نماز کی چوکھٹ وضو ہے، دین کی چوکھٹ میرے آقا کی ذات حجتاً پاک آل علی اور اولاد علی اور اولیاء ہے۔ یہ چوکھٹ ہے، خطرات سے بھی روکتی ہے، بنداز بنے نہیں دیتی، سنبھال لی جاتی ہے۔ سمجھ میں آگئی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو غلامی خواجہ خواجگان کی چوکھٹ کی غلامی عطا فرمائے۔ یہ وضو ہوگا ہمارے تمہارے دین کا۔ اب میں اگر کہوں میں کہہ رہا ہوں کہ وضو پہلے، ابھی یہ کیا ہے جی؟ نماز پہلے، نماز پہلے، نماز پہلے۔ اللہ نے 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا، نماز پہلے، وضو کی بات کرو پھر چار نماز اتنی ہوتی تھی وضو کے بغیر۔ عشق رسول کے بعد اہل بیت کی محبت کے بغیر، اولیاء کی محبت کے بغیر تو قابل ہی نہیں بنتا چوکھٹ کے اندر جانے کا۔ وہاں تو گرے گا تو خطرے میں، نماز پڑھ کر بھی جہنم میں جائے گا، دین کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی اللہ کی نگاہ میں تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا۔ تقابل یا نہیں کرنا، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ پھر کوئی یہ بولے کہ نہیں اچھی پہلے نماز پڑھ لے تو بعد میں 3 مرتبہ وضو کر لیتا، بتاؤ کوئی بولے نہیں، تم ایک وضو کی بات کر رہے، چلو سارے فارمولے حل ہونا بعد میں ہم پہلے نماز پڑھ لیتے تو ٹائم کم ہے، بعد میں 3 مرتبہ وضو کر لیتے۔ اور یہ سب کوئی تو دے گا کہ فتویٰ، ارے بابا نماز سے پہلے وضو ہے، نہیں ہے پہلے دین شریعت، نماز پہلے، اولیاء کی محبت اور وہ اہل بیت کی محبت، وہ جہاں کے مالک کی محبت ہوئے بعد میں ہم کریں گے، ٹائم ملا تو یا سوچیں گے اس کو ذرا فرصت کے وقت میں، بڑھاپے میں، ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد، ہاتھا پاؤں نزدیک آ جانے کے بعد پھر اہل بیت کی محبت، اولیاء کی محبت، وہ سب صحیح ہے۔ تو پھر یہ کہنے والا کیا مطلب ہے؟ نماز تو پڑھ لیتے، تم بول رہے نا ایک مرتبہ تم وضو کر کے نماز پڑھتے ہوں گے نا، اصرار مت کرو میرے بعد میں 10 مرتبہ وضو کر لوں گا، مسواک سے کروں گا، زمزم سے کروں گا، نماز ہوتی کیا جی؟ پلٹ نہیں سکتا نا۔ تو جو میرے آقا کی عظمت اور محبت کے بغیر، اہل بیت کی محبت اور عظمت کے بغیر، اور ان چوکھٹوں کے بغیر، ان اولیاء کے بغیر جو دین کو تقابل پر لاتے ہیں، وہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے بعد میں وضو کریں گے، وضو کا نمبر پہلے ہے بعد میں نماز ہے۔ نہیں تم ایک مرتبہ کر کے پڑھتے ہوں گے، ہم نماز کو پڑھ لیں تو ہم کو بولو مت، زیادہ یہ مت کرو، تم بھی ہم کو دھوکے میں ڈالنے کی آئیں گے، لہٰذا ہم پہلے نماز پڑھ لیتے، بعد میں 10 مرتبہ ہم وضو کر لیتے۔ 10 مرتبہ کہے مرے تک کرتے رہے، مگر نماز کو ہونے کی نہیں تھی، اس سے پہلے کی چیز ہے، اس کے بعد میں کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے شریعت بعد میں ملی، میرے مصطفیٰ کی ذات پہلے ملی۔ 40 سال پہلے امت کو میرے مصطفیٰ کو دیا گیا، 23 سال میں پھر سارا دین دیا گیا۔ تو نمبر پہلے کہے گا میرے محبوب کی محبت کا ہے، اور میرے محبوب کی اہل بیت کی محبت کا ہے، میرے محبوب کی اولیاء۔ یہ دین سیکھنا چاہیے، دین پر چلنا چاہیے، نمازیں پڑھنا چاہیے، بہت خوب ہے میرے بچے، مگر وضو ہونا۔ خانقاہ محمدی کا پیغام میرے آقا سے محبت کرنے کا،
اہل بیت سے محبت کرنے کا، اولیاء کی محبتوں کو پیدا کرانے کا، اور وہ بھی محبت غرض کے لیے نہیں بلکہ بے غرض کے محبت ان سے کرنے کے لیے ہے۔ پھر کیسے ہو کہ جہاں ہو رہی وہاں بھی جائے اور اپنے گھروں میں بھی کروائے۔ ان کی محبتوں میں جو کچھ ہو گیا ہے اس کو نظر میں نہ رکھے، جو کچھ نہیں کر سکا اس کے اوپر استغفار کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ کا روح ہم کو راہ عطا فرمائے۔ پوری امت کو اتنا اندروناک مسئلہ ہے، اور ہماری اس معاملے کے اندر جو آپ لوگ سختی محسوس کرتے ہیں، نہیں، ہم کو تو ہماری ذمہ داری پر ہماری مجبوریاں ہیں۔ ہم کسی انسان سے نفرت نہیں کر سکتے۔ تم کو کھٹک رہا ہو تو تم اپنا راستہ پکڑو۔ انہوں بدعقیدوں کو کیوں بلاتے ہو، ان کو کیوں بلاتے ہو؟ یہ پھر اب تو اور انسانوں کو بھی بلا رہے ہیں، چورے چماروں کو بھی بلا رہے ہیں، ڈیڑھ مانگو۔ ہم تو سب کو بلائیں گے، میرے خواجہ جی سب کو بلاتے ہیں۔ ان کے غلام کی کیا وجہ تھی کسی کو دور کرے؟ سمجھ میں آتی؟ دور وہ ہوگا جس کو وہ نہیں چاہیں گے، جس کو وہ نہیں چاہیں گے۔ جس کو وہ چاہیں گے تو سب کو ان کے آس پاس ہی رہیں گے۔ اس لیے تم لوگ بھی محروم ہونے کے لیے اپنے کو بدبودار مت بناؤ۔ اگر بدبو بھی ہے تو تم انسانیت کی محبت کا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی الائچی تم کھارو۔ یہ خانقاہ محمدی کی الائچی ہے۔ یہ کیا کہ اخلاق کا پیکر ہو، محبتیں دو انسان کو، ہر انسان سے محبت کرنا سیکھو، ہر انسان کو اس کو عزت دو۔ خان یاد ہے کوئی میرا مرید، انہیں بوٹو لگایا ہوا ہے، تلک لگایا ہوا ہے، کپڑے پہنا ہوا ہے، تم گھور کر لے کے کان پکڑ کے دوں گا رکھ کے۔ بہت طاقت ہے میرے اندر، بھی دکھ رہا ہوں ایسا ٹیڑھا میڑھا، اور میں اپنے پہ آ جاؤں نا تو کسی کو سنتا ہوں، دنیا کو نہیں سنوں گا میں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تم کو تالو پر تیل ڈال کر پال نہیں رہا ہوں۔ نظام کے لیے میں ہوں، تم ہے، نظام نہیں تو نہ تم ہے نہ میں ہے۔ وقت کچھ نہیں، چوکھٹے غریب نواز ہیں۔ ہم نے کب تم کو دنیا بتا کر دنیا کے لیے مرید بنایا؟ ہم نے تو ہمارا کام صرف اور صرف خدا کی قسم غریب نواز کی چوکھٹ بتانا، اور اس میں کامیاب ہے۔ جو ہمارے ہیں غریب نواز کی چوکھٹ ان کی نظروں میں ہے، نواز رہے ہیں، نوازیں گے